السلام علیکم۔ مدینہ منورہ سے تلاوت قرآن کریم اردو ترجمہ کے ساتھ سورۃ القیامہ، قاری محمد جوید خان، ترجمہ بآواز عباس ایوب، یوٹیوب چینل برکات الحرمین سے پیش خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں شیطان مردود کے شر سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لا اقسم بیوم القیامہ۔ میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ اور میں قسم کھاتا ہوں بہت ملامت کرنے والے نفس کی۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ۔ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں ہرگز جمع نہ کریں گے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ۔ کیوں نہیں، ہم اس پر قادر ہیں کہ اس کی پور پور تک کو درست کر دیں۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ۔ بلکہ انسان یہ ارادہ رکھتا ہے کہ وہ آئندہ بھی نافرمانی کرتا رہے۔ یسأل ایان یوم القیامہ۔ وہ پوچھتا ہے کب ہوگا قیامت کا دن۔ فإذا برق البصر۔ پھر جب آنکھیں پتھرا جائیں گی۔ وخسف القمر۔ اور چاند گہنا جائے گا۔ وجمع الشمس والقمر۔ اور سورج اور چاند کو جمع کر دیا جائے گا۔ یقول الانسان یومئذ این المفر۔ اس دن انسان کہے گا بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ کلا لا وزر۔ ہرگز نہیں، کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہے۔ الی ربک یومئذ المستقر۔ اس دن تیرے رب کے پاس ہی ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ ینبأ الانسان یومئذ بما قدم وأخر۔ اس دن انسان کو بتایا جائے گا جو کچھ اس نے آگے بھیجا اور جو اس نے پیچھے چھوڑا ہے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ۔ بلکہ انسان اپنے آپ کو خوب دیکھنے والا ہے۔ ولو القی معاذیرہ۔ اگرچہ وہ اپنی معذرتیں پیش کرے۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به۔ آپ اپنی زبان کو اس کے ساتھ حرکت نہ دیں کہ اس میں جلدی کریں۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ۔ یقیناً اس کا جمع کرنا اور اس کا پڑھانا ہمارے ذمے ہے۔ فإذا قرأناه فاتبع قرآنہ۔ تو جب ہم اس کو پڑھ چکیں تو آپ اس کے پڑھنے کی پیروی کرو۔ ثم ان علینا بیانہ۔ تو یقیناً ہم پر ہی ہے اس کا بیان کرنا بھی۔ کلا بل تحبون العاجلہ۔ ہرگز نہیں، بلکہ تم جلد حاصل ہونے والی دنیا سے محبت رکھتے ہو۔ وتذرون الآخرہ۔ اور تم آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ وجوہ یومئذ ناظرہ۔ بعض چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے۔ الی ربها ناظرہ۔ اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے۔ ووجوہ یومئذ باسرہ۔ اور کچھ چہرے اس دن بگڑے ہوئے ہوں گے۔ تظن ان یفعل بها فاقرہ۔ گمان کر رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ معاملہ کیا جائے گا۔ کلا اذا بلغت التراقی۔
ہرگز نہیں جب جان ہنسلیوں تک پہنچ جائے گی۔ وقیل من راق، اور کہا جائے گا کون ہے دم کرنے والا۔ وظن انہ الفراق، اور وہ یقین کرے گا کہ یقیناً اب جدائی کا وقت ہے۔ والتفت الساق بالساق، اور پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی۔ إلى ربك يومئذ المساق، اس دن تیرے رب کی طرف روانگی ہے۔ فلا صدق ولا صلى، سو نہ اس نے سچ مانا اور نہ نماز پڑھی، ولكن كذب وتولى، بلکہ اس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا۔ ثم ذهب إلى أهله يتمطى، پھر اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چلا گیا۔ أولى لك فأولى، تیرے لیے یہی لائق ہے پھر یہی لائق ہے۔ ثم أولى لك فأولى، پھر تیرے لیے یہی لائق ہے پھر یہی لائق ہے۔ أيحسب الإنسان أن يترك سدى، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اسے یوں ہی بغیر پوچھے چھوڑ دیا جائے گا؟ ألم يك نطفة من مني يمنى، کیا وہ منی کا قطرہ نہ تھا جو گرایا جاتا ہے؟ ثم كان علقة فخلق فسوى، پھر وہ جمع ہوا خون بنا، پھر اس نے پیدا کیا اور پھر درست بنا دیا۔ فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، پھر اس نے اس سے مرد اور عورت کی دو قسمیں بنائیں۔ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ مردوں کو زندہ کرے؟ صدق اللہ العظیم۔ اللہ بلند و برتر نے سچ فرمایا۔ قرآن کریم، نماز اور مسنون اذکار سمجھیں، سمجھائیں اور زندگی اس کے مطابق گزاریں، اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے۔ دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کریم سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی قرآن کریم کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ جو مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ جو مسلمان بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کو اپنے پیارے گھر مکہ شریف کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کو مدینہ شریف کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ یا اللہ ہماری آخرت آسان فرما۔ یا اللہ ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابیاں عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔